متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اماراتی سرکاری میڈیا نے بتایا ہے علیحدگی کے فیصلے کا اطلاق جمعے سے ہوگا۔ پیٹرولیم برآمد کرنے والی عالمی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ فیصلے کی بڑی وجہ جنگ کے دوران ہونے والے ایرانی حملوں کے خلاف عرب ممالک کی جانب سے مناسب تحفظ فراہم نہ کرنا ہے۔ فیصلے کا مقصد قومی مفادات کا تحفظ، مقامی پیداوار میں سرمایہ کاری کو بڑھانا اور عالمی منڈی کی فوری ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ سعودی عرب، ایران، عراق، کویت، روس اور دیگر ملک اس میں شامل ہیں۔ یو اے ای کے فیصلے کے عالمی تیل مارکیٹ پر اثرات کا امکان ہے۔ عالمی تنظیم اوپیک کا قیام 1960 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ اہم معاملہ، اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیری صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اب جبکہ متحدہ عرب امارات تیل کی پیداواری ملکوں کی تنظیم سے نکل رہا ہے، یہ اعلان کر چکا ہے، تو عالمی معیشت پر آپ کے خیال میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس فیصلے کے جو محرکات تھا ان کو دیکھنا ہے۔ یو اے ای جو ہے وہ 4 ملین جو بیرل پر ڈے کے حساب سے آئل پروڈیوس کرنا چاہ رہا تھا جنگ سے پہلے۔ اوپیک جو ہے، اوپیک ممالک نے قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے 3 ملین بیرل پر ڈے کا جو کوٹا ہے وہ مقرر کر رکھا تھا، اور یو اے ای کافی عرصے سے چاہ رہا ہے کہ وہ رینیویبل انرجی کی طرف بھی ساتھ میں شفٹ ہو، جیسا کہ ہم نے ان کے وزیر توانائی کے بیانات بار بار سنے کہ تیل کا دور جو ہے وہ اب ڈکلائن یعنی زوال پذیر ہے۔ اب اگر اوپیک میں رہتا تو یو اے ای اپنی پروڈکشن کو نہیں بڑھا سکتا، اور اب تیسرا بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے اوپیک ممبر جو پروڈیوسر، تیسرا بڑا پروڈیوسر ہونے کی حیثیت سے جب وہ علیحدہ ہوگا تو وہ اپنے فیصلے خود کر پائے گا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اوپیک میں رہتے ہوئے یو اے ای اپنی پروڈکشن کو کیوں نہیں بڑھا سکتا؟ کیونکہ یہ پورا گروپ ہے، اور ان پورے گروپ کی جو کہ 12 ممبرز تھے یو اے ای کے ڈپارچر سے پہلے، یہ آپس میں فیصلہ کرتے تھے کہ ریٹ کیا ہوگا، پروڈکشن پر ڈے کتنی ہوگی، اور اس سے انحراف جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، جو بھی ایک دفعہ ڈیسیژن ہو جاتا تھا۔ اس کا فوری طور پہ کوئی امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اگر آبنا ہرمز کلوز ہے تو یو اے ای اگر اپنی پروڈکشن بڑھانا بھی چاہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس پروڈکشن کو کہیں سیل تو کر نہیں سکتا جب تک کہ خلیج کی سچویشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن ایک دفعہ جب یہ سیز فائر اور آبنا ہرمز کھل جاتی ہے تو پھر یو اے ای کے جو 16 فیصلے ہوں گے وہ باقی ممالک کو بھی امپیکٹ کریں گے۔ اگر یو اے ای چاہتا ہے کہ وہ ایک دم سے تیل کی پروڈکشن بڑھا دے تو یقیناً اوپیک ممالک کو بھی اپنے پروڈکشن جو ہے وہ اس لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا ہوگی، قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہوں گی تیل کی۔ اگر وہ یعنی یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگر یو اے ای اوپیک سے نکلتا ہے، وہ اپنی پروڈکشن بڑھاتا ہے تو قیمتوں میں کمی، یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں پھر ایک ریٹ جو ہے وہ نہ رہے اور یو اے ای جو ہے وہ کم قیمت پر نہیں رہے گا، کیونکہ یو اے ای اگر کم قیمت پہ آفر کرے گا تو پھر اوپیک کو بھی کم کرنا پڑے گا اپنی قیمتیں۔ اگر یو اے ای جو ہے وہ اپنی پروڈکشن بڑھاتا ہے تو پھر سعودیہ کو، رشیا کو، باقی ملکوں کو بھی اپنی پروڈکشن جو ہے، چونکہ مارکیٹ شیئر اگر یو اے ای کی طرف زیادہ جا رہا ہوگا تو ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ مارکیٹ شیئر کو کیپچر کرے۔ تو ابھی تک جو کافی آرگنائزڈ اور جو پریڈکٹیبل آئل مارکیٹ تھی، اس فیصلے سے اس میں انپریڈکٹیبلٹی آ جائے گی۔ پہلے تو یہ تھا کہ اوپیک ممالک نے ایک ڈیسیژن لے لیا اور پھر پوری دنیا کو پتا ہوتا تھا کہ یہ ڈیسیژن ہے، لیکن اب پہلے 2019 میں قطر نے اوپیک کو چھوڑا تھا، جبکہ قطر اور سعودیہ کے تعلقات اور قطر اور یو اے ای کے تعلقات کشیدہ ہوئے تھے، اور اب یو اے ای نے اس کو چھوڑا ہے۔ تو یہ 2 بڑے ملکوں کا آئل پروڈیوسرز کا اس میں سے نکل جانا جو ہے یہ اوپیک تنظیم کو کمزور کر دے گا۔ ٹھیک، بہت شکریہ عابد قیوم سلیری صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔